السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 917واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، بہت سارے ماں باپ اپنے جوان بچوں کے شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آج جو ہمارے بچے ہیں یہ ہماری تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے گھرانوں میں ایکچول میں اتنا سینس، اتنا شعور باقی نہیں رہا۔ بچوں کے سامنے کیسی بات کرنا چاہیے، ان کو کیسی تعلیم اور تربیت دینا چاہیے۔ عورتیں ننند کی، بھاوچ کی، ساس کی برائیاں، غیبتیں، چغلیاں بچوں کے سامنے کر رہی ہے، مطلب وہ اس بچے کو کھاد ڈال رہی ہے، اس کو سکھا رہی ہے دشمنی کیسے کرتے ہیں۔ پالیٹکس بچہ گھر کے اندر سیکھ رہا ہے۔ باپ اپنے بچے کو بے ایمانی کی تعلیم دے رہا ہے، اور وہی بیٹا بڑا ہونے کے بعد جب باپ کے ساتھ میں بے ایمانی کر رہا ہے تو باپ خون کے آنسو روتے پھر رہا ہے۔ میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں۔ میں پچھلے سال ساؤتھ کوریا گیا تو تقریباً رات میں 3-3:30 بجے کے وقت میں ہم لوگ کار میں سفر کر رہے تھے ایک جگہ پر، تو اچانک شہر کے بیچ میں ایک سگنل کے اوپر ریڈ لائٹ، تو ہمارے دوست نے وہاں پہ کار کھڑی کر دی۔ تو میں نے میرے دوست سے کہا، میں نے کہا واو دیٹس گریٹ، یو آر از ویری آنیسٹ پرسن، یو آر فالوئنگ سگنلس ایٹ 3:30 AM۔ تو میرے دوست نے مجھ سے کہا، میں نے کہا ایکچول میں یہ 3-3:30 بجے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کے پیچھے ایک اسٹوری ہے۔ بولے ایک کورین ایسے ہی رات کے وقت میں کار ڈرائیو کر رہا تھا شہر کے اندر، پورا شہر سویا ہوا، اور اس نے سگنل کے اوپر کار کھڑی کر دی۔ تو اس کی فیملی ساتھ میں تھی، اس کی وائف نے اس سے پوچھا ابھی تو 3-3:30 بج رہے ہیں، آپ نے گاڑی یہاں پہ کیوں کھڑی کی؟ تو اس پرسن نے اپنی وائف کو رپلائی دیا، بولے دیکھو سارا شہر تو سو رہا ہے، لیکن میں نے صرف یہ سوچ کر یہاں پہ کار کھڑی کی کہ ابھی ریڈ سگنل ہیں، اطراف میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں۔ مان لو اگر اتفاقاً کسی عمارت کی ونڈو میں کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ روڈ کا نظارہ دیکھ رہا ہے، اگر اس کی نظر اس پر پڑے کہ ریڈ لائٹ ہے، اس کے باوجود ہم اس ریڈ لائٹ کو کراس کر کے اپنی گاڑی آگے بھگا کے لے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ بچہ ہم سے کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ تو یہی سوچے گا نا، واو دیٹس کول، if you drive at night time nobody is there to see you, watch you, so you can cross signals۔ مطلب یہ ہے کہ رات میں اگر تم گاڑی چلا رہے ہو تو سگنل توڑ سکتے ہیں۔ وہ بچہ ہم سے یہ تعلیم سیکھے گا، وہ قانون توڑنا سیکھے گا، اس کو ہم مجرم بنانا سکھا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو قانون توڑو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، وہ میرے دوست نے مجھے کسی اور کی یہ جو اسٹوری سنائی، میں سوچنے لگا اے اللہ، یہ قوم کیسی قوم ہے؟ یہ اس کی تھنکنگ دیکھو، آپ اس کی سوچ دیکھو، کتنا ڈیپ، کتنا اندر تک، یعنی ان کو یہ خیال ہے کہ 3:30 بجے رات میں سگنل پہ میں کھڑا ہوا ہوں، اور اطراف کی بلڈنگوں میں سے اگر کوئی بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ریڈ سگنل سے کسی نے کار کراس کر لی تو اس کے اوپر نگیٹیو اثر نہیں پڑنا، اس کا خیال کرتے ہوئے وہ آدمی سگنل کے اوپر رک گیا۔ اور اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر بچوں کے سامنے باپ وہ گورنمنٹ کا جو الیکٹرسٹی بورڈ کا جو میٹر ہوتا ہے وہ اس کو بند کر رہا ہے، میاں بیوی دونوں کی بات چل رہی ہے، اور
बिजली चुरा कर घर में सेगड़ी जलाई जा रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये बाप अपनी औलाद को चोर और डाकू बनना सिखा रहा है। मतलब ये तालीम दे रहा है कि देखो बच्चों, गवर्नमेंट के जो मीटर होते हैं ना, इसमें तुम काड़ी कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं तुम अपना लाइट बिल कम आने के वास्ते में। मतलब ये है कि आज का मुसलमान बच्चे को डाकू बनने की तरबियत खुद अपने घर में दे रहा है। और मैं आपको आम लोगों की बात नहीं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर अच्छे खासे जिन लोगों को दीनदार समझा जाता है, वो भी मीटर के अंदर काड़ी करने को, मीटर को बंद करने को गुनाह नहीं समझते। अपने घरों में सेगड़ी जलाने को, ये जितने इलाकों में लोड शेडिंग है ना, ये घरों के अंदर सेगड़ी जलाने की वजह से है। चोरी करके उस पे खाना बनाया जा रहा है, वही खाने से रोज़ा इफ्तार किया जा रहा है, वही खाने को सहर में इस्तेमाल करके रोज़े रखे जा रहे हैं। तो जो कौम चोरी की आग पर, चोरी की बिजली पर खाना बनाती हो, मुझे आप बताओ उसके रोज़ों में कहाँ से रौनक और बरकत बाकी रहेंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसके आमाल में, उसकी दुआओं में। हमारे ज़माने में ये हो रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों। और उसके अलावा मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ जो मेरे साथ में पेश आया। अभी थोड़े दिन पहले की बात, मैं इशा की नमाज़ के बाद मस्जिद से घर की तरफ आ रहा हूँ। अब मैंने देखा कि रास्ते में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, अंधेरा है चारों तरफ। और एक मुसलमान साहब जो है वो आम का ठेला लेके खड़े हुए हैं। मैंने कहा, ए अल्लाह, बारिश का मौसम, बेचारा रोज़ी रोटी की तलाश में है, चलो इसका फ़ायदा हो जाएगा, इसके पास से कुछ आम ले लेंगे। लेकिन चूँकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक, मेरे सामने कुछ सामान रखा हुआ है, पीछे मेरा बेटा बैठा था, उसके पास में भी कुछ किराना सामान था। और हालत ऐसी थी कि मैं गाड़ी से उतर कर ये तहक़ीक़ नहीं कर सकता था कि भाई ये कौन सा आम है, कौन सी क्वालिटी का है। मैंने गाड़ी पे बैठे बैठे ही अंधेरे के अंदर उनसे पूछा। मैं बोला, चाचा ये आम कौन सा है? तो छोटा सा लड़का, 12-13 साल उसकी उम्र होंगी, उसने कहा, बोले ये बादाम आम है। मैंने कहा, यार बादाम है, दूसरा नहीं है कोई? तो चाचा ने बोले, नहीं नहीं बादाम नहीं, ये दशहरी है, बोले केसरी। बच्चे को क्या मालूम है बोले। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है। मैंने उनके पास से वो आम ख़रीद लिए। अब घर पे मैं आया, उसके बाद में जब लाइट आई, उजाले के अंदर मैंने देखा तो वो बादाम आम ही थे। लेकिन वो बेचारा बेचने वाला, उसने मुझे धोखा दिया। उसका मुझे इतना ज़्यादा गम नहीं हुआ जितना इस बात का गम हुआ कि उसने अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाया, अपने बेटे को झूठा कारोबार करना सिखाया। अपने बेटे को बचपन से इस बात की तालीम वो दे रहा है कि बेटा अगर माल नहीं बिक रहा है ना, बेचो, झूठ बोल के बेचो, धोखा देकर बेचो। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों। अभी मैंने आपको 2 बच्चों के वाक़या सुनाए। एक तो वो कोरियन था जिसने बच्चे की तालीम को मद्देनज़र रखते हुए सिग्नल को क्रॉस नहीं किया, और एक तरफ ये हमारा साहिब ईमान है, टोपी वोपी डाल के माशाल्लाह दुकान लेके खड़ा हुआ है और बच्चे को बचपन से बेईमानी की तालीम दे रहा है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। ये माँ बाप ही होते हैं बच्चों को ईमानदारी सिखाने वाले। और देखो, ये खाली कोरिया जापान की नहीं, मैं आपको केनिया की भी अब एक मिसाल देता हूँ। केनिया गरीबों का मुल्क, वहाँ पे कोई ज़्यादा बड़े बड़े करोड़पति नहीं रहते, इसीलिए केनिया के अक्सर स्टूडेंट्स वो हमारे इंडिया के अंदर, केनिया के, नाइजीरिया के, तंजानिया के, हमारे मुल्क के अंदर आके पढ़ते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, आज से 30 साल पहले एक नौजवान औरंगाबाद के अंदर मौलाना आज़ाद कॉलेज में मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहा था। उसी दरमियान में बेचारा जहाँ पे किराए से रहता था, घर से कुछ दिन से पैसे नहीं आए, तो वो महल्ले में एक किराना दुकान थी, किराना दुकान वाले का नाम काशीनाथ गौड़ी, उसके पास से वो उधारी में सामान लिया करता था।
اب دونوں کی ایک رننگ روٹین بن گئی تھی، جب بھی ضرورت ہوتی سامان لیتے، گھر سے پیسے آتے تو واپس دے دیتے۔ ایسا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو رچرڈ ٹونگی اس آدمی کا نام، اس کی تعلیم پوری ہو گئی، ڈگری مکمل ہو گئی۔ وہ ڈگری حاصل کر کے جب اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تو اتفاق سے وہ جو کاشی ناتھ گوڑی کرانہ دکان والے تھے ان کے 200 روپیے باقی رہ گئے۔ اب رچرڈ جب اپنے ملک کو گیا تب وہاں پہ اس کو احساس ہوا کہ کاشی ناتھ گوڑی کے 200 روپیے میرے اوپر باقی رہے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارہ کینیا کے اندر بعد میں وہ ترقی کرتا رہا، ہوتے ہوتے وہاں کا وہ خاصدار بن گیا، منسٹری کے اندر بڑی پوسٹ پہ چلا گیا، اور 30 سال کے بعد آج انڈیا کی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو یہاں پہ کسی کام کے سلسلے میں دعوت دی۔ وہ بیچارہ آیا دلی کو، انڈیا کے پرائم منسٹر ان سے ملاقات کی، اور پرائم منسٹر سے ملنے کے بعد وہ آدمی جو آج وہاں کا ایم پی ہے، منسٹری کے اندر بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، لیکن صرف وہ 200 روپیے جو کاشی ناتھ گوڑی کے اس کے ذمے باقی رہ گئے تھے، وہ رچرڈ اپنی بیوی کو لے کے اورنگ آباد آیا، وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکا، اور 2 دن تک اورنگ آباد کی گلیوں میں کاشی ناتھ گوڑی کو تلاش کرتا رہا کہ بھائی اس نام کا آدمی کرانہ دکان چلاتا تھا۔ بڑی مشکل سے 2 دن کے بعد پتہ چلا کہ اب وہ کسی اور جگہ پر ہے، اور پھر وہاں جا کر کاشی ناتھ گوڑی نے رچرڈ کو اور رچرڈ نے کاشی ناتھ گوڑی کو دیکھے تو دونوں ایک دوسرے سے مل کر دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ رچرڈ نے کہا کہ آپ کے 200 روپیے میرے اوپر باقی رہ گئے تھے، میں آیا تھا آپ کے پی ایم سے ملنے کے لیے، پی ایم سے ملنا ہونے کے بعد مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میں آپ کے 200 روپیے کیسے ادا کروں، اس لیے 2 دن سے میں اورنگ آباد میں آیا ہوا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی۔ جو صفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سماج کو دے کر گئے تھے کہ مسلمان مائیں اپنے بچوں کی وہ تعلیم کرے، وہ تربیت کرے، جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر معصوم بچے تھے، لیکن ان کی والدہ ان کو اسی وقت دودھ پلاتی تھی جب افطار کا وقت ہوتا تھا۔ ایسی تربیت کی ماؤں نے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھوٹا تو حافظ قرآن بن چکے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ مائیں تھی جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تعلیم، ایسی تربیت کی۔ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، یہ واقعہ تو ہم نے بچپن میں خود کتاب کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ڈاکوؤں کو ہدایت عطا فرما دی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے۔ اور آج کی مسلمان ماں وہ اپنے بچے کی کیا تعلیم کر رہی ہے، کیا تربیت کر رہی ہے۔ ایک مسلمان بچہ، ماں باپ نے پب جی گیم کھیلنے سے منع کیے، خودکشی کر لیا اس نے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک مسلمان بچہ گیم کے اندر اتنا زیادہ ڈیپ میں چلا گیا، وہ گیم کے پاگل ہو گیا، وہ چلا پکار کرنے لگا، اس کو برین ہیمریج ہو گیا، دماغ کی نسیں پھٹ گئی اور انتقال ہو گیا اس بچے کا۔ آج میرے محترم دوستو، میں مسلمانوں کو ان کی اولاد کی جیسی تعلیم اور تربیت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے مجھے۔ یہ مسلمان صرف ایک دوسرے سے کمپٹیشن، ایک دوسرے سے مقابلہ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی اولادوں کو آزادی دے رہے ہیں۔ آزادی ٹھیک ہے، ہمارے فلاں رشتہ دار کے بیٹے نے اگر اسپلینڈر چلایا ہے، چل بیٹا تیرے کو KTM دلا کے دیتا میں، تاکہ میں پورے رشتہ داروں میں فخر کر سکوں، میرے چھوکرے کے پاس میں بھی KTM گاڑی ہے۔ یہ آج کا مسلمان فخر کے لیے ہے۔ بچوں کو ابھی وہ پکے نہیں، 13 سال 14 سال کی عمر ہے،
گلیوں میں سے میں دیکھتا ہوں 70 اور 80 کی اسپیڈ میں مسلمانوں کے بچے گاڑیاں بھگا رہے ہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ وہ کون سے بے فکر ماں باپ ہوں گے۔ گالیاں، بچوں نے کیسی بات کرنا چاہیے، بچوں کو جو ہے ماں باپ کا کام ہے بڑوں کی عزت، بڑوں سے کیسے رسپیکٹ سے بات، ارے وہ تو جب سیکھیں گا جب یہ ماں اپنے ساس کے ساتھ میں، اپنی ننندوں کے ساتھ میں، اپنی بھاوجوں کے ساتھ میں ویسی بات کریں گی۔ وہ تو ماں باپ سے سیکھ رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو، اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائیں کہ جو صفات مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی آج وہ دوسروں کی زندگی میں آ چکی ہے اور ہم محروم ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔